نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اوصاف بخشے ہیں ان میں اخلاقیات، عبادات، معاشرت، معیشت، اس کا حسن ظاہر باطن، اس کی سیرت موجود ہے۔ اور شکل و صورت نے تو ہمیشہ انسان کو مصائب میں ہی مبتلا کیا ہے کہ انسان اپنی اچھی شکل و صورت کی بنا پر تو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دیکھیں تو حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، تو اللہ رب العزت کائنات میں ہر چیز انسان کو دکھاتے ہیں، مشاہدہ کرا دیتے ہیں۔ یہ اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ انسان ان چیزوں سے سبق حاصل کرے اور معرفت اللہ کی طرف بڑھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کتنا حسن تھا، اس حسن کی وجہ سے ان کو کنویں میں بھی پھینکا گیا، قید بھی کیا گیا، کس کس طرح کے ان کو الزامات بھی فاحشہ عورتوں نے لگائے، کتنی چیزوں میں وہ گرفتار ہوئے اپنی شکل و صورت، حسن کی وجہ سے۔ اور رفتیں کے جو مقام ہے، جو بلندی کا مقام ہے، وہ سیرت کا مقام ہوتا ہے کہ انسان کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نزدیک انسان کو سب سے جو بلند ترین معاملہ ہے وہ ایمان لانے کے بعد اس کے اخلاقیات کا ہے کہ اس کے اخلاقیات، سیرت بنتی ہے اخلاقیات سے، کہ اس کے اخلاقیات جو ہوں وہ قرآن کے مطابق ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کے مطابق ہوں۔ جب اس کی سیرت بنے گی، جب قرآنی اخلاق اور نبوی اخلاق اس کے موجود ہوں گے تو وہ سیرت کامل سیرت کہلائے گی، اور پھر وہ بلندی اور رفتوں کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کے ہاتھ میں تخت بھی آ جائے تو وہ کسی بھی طرح کے معاملے میں دنیا کے آگے مغلوب نہیں ہوتا، اس کی نگاہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف چلی جاتی ہے۔ ترکی کے ایک بادشاہ تھے، تو نام اس وقت ان کا یاد نہیں ہے، تو ان کی رعایا نے آ کے شکایت کی کہ جتنے بھی درختوں کی ہماری جڑیں ہیں، فصلوں کی جڑوں میں چونٹیاں بادشاہ سلامت بہت زیادہ آنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ساری فصلیں اور یہ چیزیں برباد ہو رہی ہیں، تو اس کا کوئی مسئلہ حل کریں آپ۔ تو بادشاہ نے سارے ماہرات جتنے تھے ان کو بلا لیا، اور ماہرات شجر جتنے تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور بولا کہ اس کا کیا حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا تو بادشاہ سلامت سیدھا سا حل ہے، کیمیکل جو ہے، زہریلا کیمیکل چھڑکیں گے، اسپرے کریں گے، اس سے یہ ساری چونٹیاں جو ہیں ہلاک ہو جائیں گی، مسئلہ ختم۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کی تجویز لے لی۔ تجویز لینے کے بعد بادشاہ جو ہے سیدھا جو ہے شیخ الاسلام، اس وقت کے جو شیخ الاسلام تھے، ان کے گھر پہ پہنچ گیا۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ بڑے جتنے اللہ والے ہوتے تھے، علماء کرام ہوتے تھے، اہل اللہ حضرات ہوا کرتے تھے، ان کا لوگ جو ہے بادشاہ تک جو ہے ان کا مقام سمجھتے تھے، ادب کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بلندی دی تھی کہ دین کی خدمت کی وجہ سے، دین کے علم کی وجہ سے، کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی تو دو ہی وجہ ہوتی ہیں، اگر کسی سے دنیا کے لالچ میں محبت کرے گا یا دین کی وجہ سے محبت کرے گا۔ اور جب دین کی وجہ سے محبت کرے گا، تعلق رکھے گا، تو ظاہر ہے وہ محبت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو بادشاہ جو ہے شیخ الاسلام کے گھر پہ پہنچا، پتہ چلا کہ شیخ الاسلام صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں، تو بادشاہ نے رکا لکھا اور اس پہ لکھا کہ چونٹیاں جو ہیں یہ ساری کی ساری فصلوں کو تباہ کر رہی ہیں، لہٰذا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ان کو اسپرے کر کے ہلاک کروا دوں، چونٹیوں کو مار دوں،
تو آخرت والے دن کیا میری کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی؟ اور یہ رکا دے کے آ گیا۔ اب شیخ الاسلام نے اس پرچے کے پیچھے آنے کے بعد جواب لکھ کے بھجوایا کہ اگر آپ انصاف قائم کر دیں، عدل قائم کر دیں اور چوٹیوں کو ان کا حق مل جائے تو کسی کو بھی ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ان کا رزق نہیں مل رہا، ان کو ان کا رزق مہیا کر دیا جائے۔ اور یہی معاملہ ہوا جب وہ بادشاہ کا انتقال کا وقت آیا تو اتنا وہ خود اللہ والا تھا کہ جاتے ہوئے جب اس نے سفر میں انتقال ہوا، لے کے آئے استنبول میں، تو جب نہلانے لگے تو اس سے پہلے جیب سے ایک رکا نکلا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میری وصیت ہے کہ جب مجھے دفناؤ تو میرا ایک صندوق ہے میرے کمرے میں، وہ بھی اس کے ساتھ دفن کر دینا میری قبر کے ساتھ۔ تو اب سارے علماء کرام پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کون سی کیسی وصیت کر دی، اتنا بڑا بادشاہ، علم رکھنے والا، اللہ والوں سے تعلق رکھنے والا، اور وصیت ایسی کی۔ جنازے کے ساتھ تو نہ بھائی عہد نامہ، نہ کوئی اور چیز، نہ آگے پیچھے کچھ نہیں جاتا، حکم میں صرف جنازہ جائے گا۔ یہ بادشاہ نے کیسی وصیت کی؟ انہوں نے چلو ایسا کرتے ہیں، پہلے تو اس صندوق کو کھولو، پہلے تو صندوق کو کھولو، صندوق میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اس کے بعد پھر آگے کا فیصلہ کریں گے۔ اب اس کے کمرے میں جب آئے، بادشاہ کے صندوق کو کھولا تو وہ سارا استسقاؤں سے بھرا پڑا تھا۔ جتنے بھی اس کی سلطنت میں معاملات آتے تھے، مسائل آتے تھے، وہ سب کا فتویٰ لے لیتا تھا مفتی حضرات سے کہ اس کے پر مجھے فتویٰ دو کہ مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ جائز ہے ناجائز۔ جتنے بھی علماء کرام تھے اس وقت، صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ان سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب دھاڑے مار کے رونے لگے کہ بادشاہ نے اپنے آپ کو تو آج بچا لیا، لیکن ہمارا کیا بنے گا، کہ اگر ہم سے اس میں ذرا بھی لغزش ہوئی تو ہمارا کیا ہوگا آخرت والے دن۔ تو بہرحال پھر اس کے ساتھ تو دفن نہیں کیا گیا، ان کو ویسے ہی تدفین کی گئی تھی۔ تو زندگی جو ہے انسان کی، وہ اللہ کی رضا پہ گزرنی چاہیے۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، لیکن پھر بھی جو ہے انسان جانتے بوجھتے حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، حلال کام کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ آخرت میں اس کی پکڑ ہے، جبکہ اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے آگے خم کر دے، سر کو جھکا دے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر چلنا شروع کر دے۔ جب اس کے اوپر چلے گا تبھی معاملہ بنے گا۔ اور ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی قوت چاہیے ہوتی ہے نا انسان کو، کھاتا پیتا ہے تو قوت آتی ہے، یہ جو ذکر ہے نا، ذکر یہ انسان کی غذا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت، ان کی صحبت میسر ہو، جو وہ ذکر بتائیں وہ ذکر کرے تو انشاءاللہ قوت پیدا ہوگی، تو گناہوں سے بھی بچے گا، عمل کی بھی توفیق ہوگی، کیونکہ انسان جیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے ویسا اثر لیتا ہے، اس کے اندر ویسے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی محافل، ذکر کی محافل جس میں سکینہ اترتا ہے تو اللہ کے خاص انوارات ہوتے ہیں، تو انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اصلاح کی نیت ہے، اگر اصلاح کی نیت ہوگی تو ضرور بالضرور اصلاح ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب خود قرآن میں فرما دیا کہ جو ہماری طرف آتا ہے ہم اس کو اپنا راستہ دکھلاتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ والوں کی طرف آئے گا، اللہ کی رضا کے لیے آئے گا، تو اللہ کا تعلق مع اللہ بھی حاصل ہوگا۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا اس پہ عمل ہو جائے، اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے۔